بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جنت اور دوزخ یعنی سورگ اور نرک دنیا ہی میں ہے۔ وہ کہتے ہیں جنت دوزخ جو ہے سورگ اور نرک دنیا ہی میں ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اچھا سوال کیا ہے یہ۔ اس بات کو غیر مسلمان تو کیا مسلمان بھی کہتے ہوئے ملیں گے کہ بھئی جنت دوزخ دنیا ہی میں ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جس کا موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اندر سے مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ باہر سے مسلمان کہلاتا ہو۔ کیونکہ اسلام دھرم کے حساب سے جو انسان آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، یقین نہ رکھتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ دنیا میں مسلمان کہلاتا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے اور بنانے والی ایک ہستی ہے، ایک ہستی کے اشارے پر یہ کائنات چل رہی ہے۔ اب اتنی بڑی کائنات کو اس نے بنایا ہے اور اس کو چلا رہا ہے اور سب کو روزی دے رہا ہے، سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ اس دھرتی پر جتنی بھی اس کی مخلوق ہے یعنی اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، سارے جیووں میں سب سے بہترین جیو انسان ہیں۔ سارے جیووں میں انسان یونیک ہے، سب سے الگ ہٹ کے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ انسان اور جیو دیکھ لیں آپ، ان کے جو ہے پورے شریر پہ بال ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ انسان کے جو ہے بال حساب سے ہوتے ہیں، سر میں بال ہوتے ہیں، گالوں پہ بال نہیں ہوتے، ناک پہ بال نہیں ہوتے زیادہ، جیسے زیادہ بال ہوتے ہیں۔ شریر دیکھیں، انسانوں میں نر اور مادہ دیکھیں، عورت کے بال نہیں ہوتے۔ اور انسان سارے جیووں میں انسان ہی کپڑے پہنتے ہیں، اور انسان کے اندر ہی رچی ہوئی ایشور کی الگ طرح کی رچنا ہے، اچھائی برائی کے احساس والی رچنا۔ تو یہ رچنا ہے اچھائی برائی کی۔ اس رچنا کے آدھار پر پوری کائنات اچھائی برائی سے ہی چل رہی ہے، اور اس نے انسانوں کا امتحان لیا ہے، چھوٹ دے رکھی ہے، جیون کا سمے دیتا ہے، رچنا رچ کے بھیجتا ہے، اچھائی برائی کا احساس۔ اب جو چاہے اچھائی کے راستے پہ چل کر اپنے مالک کو پا سکتا ہے، اسے راضی کر سکتا ہے۔ اب دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو ہے کسی کا بھی جو ہے انصاف صحیح طور پہ نہیں ہو پا رہا ہے، برے لوگ برے کرم کر کر کے مر رہے ہیں، دنیا میں انہیں سزا نہیں مل پا رہی پورے طور پر، اور اچھے لوگ جو ہیں اچھے کرم کر کے برے لوگ ان پہ ظلم کر رہے ہیں، عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے بیچارے مر گئے، دنیا میں انہیں انصاف نہ ملا۔ اگر موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو پھر تو اس کائنات کا چلنے کا سسٹم ہی بیکار ہے۔ پھر اسلام دھرم یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ اس کائنات کو اس مالک نے امتحان لینے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، امتحان لینے کا ایک کمرہ بنایا ہے، ایک روم بنایا ہے، ایک ہال بنایا ہے۔ ہر انسان کے اندر اپنی رچنا رچ کے بھیجتا ہے، جیون کا سمے دیتا ہے، اور پھر موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ اور وہ یہ ٹیسٹ لیتا ہے کہ دنیا میں جا کر میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر کون میری کھوج کرتا ہے، میری قدر کرتا ہے، میرا احسان مانتا ہے اور مجھے راضی کر کے آتا ہے اور سورگ میں جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اچھائی کا انجام موت کے بعد سورگ ہے۔ رچنا دو پرکار کی ہے نا، اچھائی برائی کی۔ انہی رچناؤں کے آدھار پر، دو رچناؤں کے آدھار پر مرنے کے بعد بھی دو طرح کا انجام ہے۔ اچھائی پر چلنے کا انجام سورگ ہے، اور برائی پر چلنے کا انجام نرک ہے، جہنم ہے۔ تو ایک سمجھدار، عقل مند، عقل رکھنے والے انسان کے لیے یہ جواب کافی ہے موت کے بعد کی زندگی کو سمجھنے کے لیے۔ اور اگر آپ کو اور سنتشٹ ہونا ہے تو ہمارے چینل کے اندر جا کر کے اس ٹاپک پر بہت ساری ویڈیو ہیں جس میں ہم نے دلیل دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ موت کے بعد اصل زندگی کیسے ہے۔ تو ہم دنیا میں جیون کا سمے لے کے آئے ہیں اور وہ سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو لہٰذا آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور جیون کا صحیح مقصد جان جائیں۔ تو یاد رکھیں، اس کائنات کا ایک مالک ہے جس کو لوگ الگ الگ نام سے پکارتے ہیں، مالک سب کا ایک ہے، نام اس کے انیک ہیں، جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اسی کے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات کو وہ چلا رہا ہے اور اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں کو وہ چھانٹ رہا ہے،
کون اس کی قدر کر کے مرتا ہے اور کون اس کی ناقدری کر کے مرتا ہے۔ تو یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، چھانٹنے کا جہان ہے، پھر اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ جو اسے راضی کر کے مرے گا وہ سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا، جو اسے ناراض کر کے مرے گا وہ نرک کی آگ میں سزا پائے گا۔ اب آپ اس نگاہ سے اس دنیا کو دیکھیں کہ واقعی جو ہے لاکھوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے اور امتحان کے لیے اور جیون کا سمے دیتا ہے۔ جب سمے پورا ہو جاتا ہے، امتحان پورا ہو جاتا ہے، تو لاکھوں انسانوں کو پھر موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ تو اس امتحان کے جہان میں وہ مالک سب کا امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ہر انسان اپنی منمانی کرتا ہوا ملتا ہے، ورنہ اگر اللہ چاہے، ایشور چاہے، تو ایک ذرے کے برابر بھی اس دھرتی پر کوئی انسان، کوئی جیو اس کی رچنا کے خلاف نہیں چل سکتا، برائی پر نہیں چل سکتا، ایک کण کے برابر ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے، وہ امتحان لے رہا ہے۔ اب آئیے اصل سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں اس بات کو کہ جنت اور دوزخ، سورگ اور نرک اس دنیا میں ہی ہیں، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی یہ بات جھوٹی ہے، بیکار ہے۔ دیکھیے، ہمیں اور آپ کو کوئی بات ہوائی نہیں ماننی چاہیے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے صحیح اور غلط بات کو سمجھنا چاہیے اور سچائی کی تحقیق کرنی چاہیے، سچائی کی حقیقت تک پہنچنا چاہیے۔ جب سچائی ہمیں سمجھ میں آ جائے تو اس پر پھر ہمیں جم جانا چاہیے، اسے دل میں اتار لینا چاہیے۔ یہی راستہ ہے اللہ کو پانے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا اور اس کی قدر کرنے کا، اس کا احسان ماننے کا۔ یہی طریقہ ہے کہ ہم سچائی کے دوارا اس مالک کی کھوج کریں، اس نے کیوں پیدا کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں، اور جو اس کی مرضی ہے اسے جاننے کی کوشش کریں اور اس کی مرضی پہ چلیں، اسے راضی کریں۔ تو آئیے اب ہم جواب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ جنت کا ارتھ کیا ہے، جنت کا مطلب کیا ہے۔ جنت کا مطلب ہے بہشت۔ بہشت مطلب ایک امن، شانتی، سکون کی جگہ، جس کو کہا گیا ہے اللہ کی رحمت کی جگہ، یعنی امن، شانتی، سکون کی جگہ، جس میں ایک کण کے برابر بھی انسان کو دکھ تکلیف دینے والی چیز نہ ہوگی، جبھی آپ اسے کہیں گے کہ امن شانتی کی جگہ۔ اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، کیا آپ اس دنیا کو، اگر سچے ہیں، آپ صحیح بات وہ بولنے والے ہیں سوچ سمجھ کر، تو کیا آپ اس دنیا کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا امن شانتی کی جگہ ہے؟ آپ اندھیرے میں، اندھ وشواس میں بول لیں تو وہ بات الگ ہے، لیکن جب آپ اس کائنات کی حقیقت پر غور کریں گے تو یہ دنیا فساد کا گھر ہے، برائی کا گھر ہے، ظلم جاستی کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، گندگی کا گھر ہے۔ اس دنیا پر اس امن شانتی والے شبد کو ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ تو جنت، سورگ ایک امن شانتی کی جگہ ہے جس میں ایک کण کے برابر بھی انسان کو دکھ تکلیف دینے والی چیز نہ ہوگی۔ اب جنت، سورگ ہم نے دیکھی تو ہے نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیسے پتہ لگائیں اندر سے ہم اپنی عقل اور سمجھ کے ساتھ ایشوری رچنا کے آدھار پر کہ موت کے بعد جنت ہے، جہنم ہے؟ بہت آسان ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی، جس مالک نے تجھے بنایا ہے اس نے تیرے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اس رچنا میں کھوج کر تیرے اندر سب چیز ہیں سچائی کو پہچاننے کے لیے۔ جنت کی اچھائیں ہیں انسان کے اندر، تمنائیں ہیں، سپنے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہیں اور بتایا ہے ایشوری رچنا کے آدھار پر کہ انسان کے اندر کیا کیا تمنائیں ہیں۔ میں آپ سے پھر بھی کہتا ہوں بار بار کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ جھوٹ اور برائی کے اندھیرے سے نکل کر سچائی کی روشنی میں آ جائیں۔ اب آئیے ایک بڑی اچھی نشانی میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جب بھی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آتا ہے، وہ ایشوری رچنا اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، اللہ کی رچی ہوئی رچنا اپنے اندر، جس کو اسلام میں فطرت کہا گیا ہے۔ تو دنیا کا ہر بچہ جب پیدا ہو کے آتا ہے، کیونکہ سب کا مالک وہی ہے، وہی سب کو پیدا کر رہا ہے، اپنی رچنا کو رچ کے بھیجتا ہے۔ جب بھی بچہ پیدا ہو کے آتا ہے، اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل کوئی نہ توڑے، اسے کوئی تکلیف نہ دے، ایک کण کے برابر بھی
اسی لیے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا دل کوئی نہ توڑے، مجھے کوئی تکلیف نہ دے، مجھ سے کوئی الٹا سیدھا نہ بولے، مگر دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتا، اس کا انسان خود دل توڑتا رہتا ہے، اور اپنے بارے میں چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی الٹا نہ بولے، میرا کوئی دل نہ توڑے، مگر دوسروں کا دل توڑتا رہتا ہے، کیونکہ یہاں اندھیرے میں انسان کی بدھی ڈوبی ہوئی ہے۔ تو انسان اپنے آپ میں، اپنی ذات میں دوسرے کے میٹھے بول کا محتاج ہے، چاہتا ہے کہ سب مجھ سے میٹھے بولیں، کوئی مجھ سے کڑوا نہ بولے، میرا دل نہ توڑے، ہر انسان یہی چاہتا ہے، مگر شیطان نے اندھکار میں ڈبو رکھا ہے، اپنی تو پرواہ کرتا ہے مگر دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا، دوسرے کو کڑوے بول بولتا ہے، دوسروں کو دل توڑتا ہے، پھر دوسرے بھی اس کا دل توڑتے ہیں۔ اب دیکھو نا شیطان نے کیسے انسان کو اندھیرے میں ڈبو رکھا ہے، عام برائی میں سب کو ڈبو رکھا ہے۔ میں نے بہت کھوج کی، مجھے کوئی انسان ایسا مل جائے جو گالی نہ بکتا ہو۔ جب میں ڈھونڈنے نکلا اور بہت دن تک میں نے ڈھونڈا، مجھے کوئی ایسا نہ ملا۔ کسی بھی اجنبی انسان سے جب میں ملوں تو چہرہ اس کا بڑا اچھا لگے، من کہ شاید یہ انسان چہرہ اچھا ہے، شاید گالی نہ بکتا ہوگا، لیکن جب اس کے میں بول کا انتظار کرتا رہا یہ بولنا کب شروع کرے، جب اس نے بولنا شروع کیا تو گالی پہ گالی، تو میں حیران رہ گیا، من کی شیطان نے سب کو ڈبو رکھا ہے۔ تو میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو، چاہے کسی بھی دھرم سے ہو، اللہ کی طرف، سچائی کی طرف، بھلائی کی طرف بلاتا ہوں، برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ایک بار میرا پیٹرول پمپ پہ جانا ہوا، تو وہاں پر سی این جی کی گاڑیاں، ٹمپو کھڑے تھے بہت سارے، کیونکہ سی این جی جب ہوتی نہیں ہیں تو ٹمپوؤں کی لائن لگی رہتی ہے، کاروں کی لائن لگی رہتی ہے، تو ٹمپو کے، کاروں کے ڈرائیور وہاں کھڑے ہو کر بات چیت کرتے رہتے ہیں اور نشہ کر کر کے پڑے رہتے ہیں۔ تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ کافی لوگ اکٹھے ہیں، من کہ مجھے دعوت دینے کا موقع مل گیا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں، سچائی کی طرف بلاؤں، یہ اللہ کے بندے ہیں سب۔ اس میں سبھی کھڑے تھے، ہندو، مسلمان، سبھی طرح کے لوگ کھڑے تھے۔ تو میں نے بڑے پیار کے انداز سے، اچھے انداز سے انہیں میں نے دعوت دینا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بات بات پہ گالی بک رہے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے کسی انسان سے بھی جھگڑا ہو گیا اور اسے ہم گالی دے رہے ہیں، لیکن یہ تو خامخواہ ہی آدمی کھڑا ہے، خالی بات کر رہا ہے اور بات کرنے میں گالی بک رہا ہے خامخواہ۔ تو کتنا زیادہ شیطان نے برائی میں انسانوں کو ڈبو رکھا ہے۔ میرے بھائیو، اس دھرتی پر شیطان نے انسان کے اندر ایشوری رچنا کے خلاف جھوٹ کا اور برائی کا اتنا پروپیگنڈا پھیلا رکھا ہے، اتنا پروپیگنڈا پھیلا رکھا ہے کہ اچھے انسان کو اور سچ کو سمجھنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، اور جو انسان بیچارہ اچھا ہے اس کو بھی سچ کو سمجھنا مشکل ہو گیا ہے۔ جو اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ ایشور سے رو رو کر سچ مانگے گا کہ اللہ مجھے سچ کو سچ ہی دکھا، اللہ اسی کو اپنی سچائی کے ہوش میں لائے گا، سچائی کی روشنی دکھائے گا۔ اس دنیا میں زیادہ تر انسان شیطانی دھرم پر چلنے والا ہے، برائی پر چلنے والا ہے، اور اپنے بنانے والے سچے مالک کا دشمن ہے، ناقدرہ ہے، دل سے سچائی کی کھوج نہیں کرتا، سچے مالک کی کھوج نہیں کرتا۔ اس دنیا میں جب بھی اللہ نے نبی بھیجے ہیں، جو پہلا نبی کی کتاب تھی، جب اس میں بگاڑ پیدا ہو چکا، اللہ کی راہ لوگوں کے لیے بند ہونی شروع ہو گئی، تو اللہ نے فوراً نبی بھیجا۔ جب اچھے لوگوں کے لیے اللہ کو پانے کا راستہ بند ہونے لگا تو اللہ نے نبی بھیجے جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی کا مارگ دکھاتے تھے۔ تو یاد رکھیں، اس دنیا میں نبی، پیغمبر کے آنے سے پہلے لوگ شیطانی دھرم پر چل رہے ہوتے ہیں، پھر نبی کے دوارا اللہ تعالیٰ جنت کے لیے ہیرے موتی اور جہنم کے لیے کوڑا کباڑا چھانٹتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے۔ تو میں نے وہاں پر ان لوگوں کو دعوت دی، اچھائی کی طرف دعوت دی، میں نے برائی سے روکا۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اسلام دھرم کا گیان حاصل کرے اور اسے غیروں تک پہنچائے۔
تو میرے بھائیوں، اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی فکر تو ہر انسان کرتا ہے، ہیں؟ اللہ کی محبت میں اللہ کے ہر بندے کی فکر کرو، قرآن اور نبی کا فرمان دنیا میں پھیلاؤ، اللہ کے حکم دنیا میں پھیلاؤ، اللہ کی توحید دنیا میں پھیلاؤ، لوگوں کو شرک سے بچاؤ، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لوگوں کو سچائی کے ہوش میں آؤ کہ لوگوں کو سچائی کے ہوش میں لاؤ کہ دنیا دھوکہ ہے، انہیں سمجھاؤ انسان اس گارے مٹی کی دنیا میں کھیلتے کھیلتے سب یہی چھوڑ جاتا ہے اور امتحان دے جاتا ہے۔ انسان جو ہے اس قدر دھوکے میں ہے کہ میں ایک بار موت میں گیا تو وہاں پر جو ہے میت کو دفن ہو رہی تھی، اور دو تین شخص وہاں کہہ رہے تھے کہ ہاں بچپن میں ہم کھیلا کرتے تھے، تو دنیا کو جو ہے ہمیشہ گھر سمجھ کے جی رہے ہیں، میت دفن ہو رہی ہے، اس کی موت سے سبق حاصل نہیں کر رہے کہ ہمیں بھی جانا ہے دنیا سے اسی طرح، اور زندگی کی شام ہو گئی ہے، بال سفید ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، جنت سورگ اللہ کی رحمت ہے جس میں دل دکھانے والی ایک چیز بھی نہ ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے اس جہان میں انسان کو ٹیسٹ لینے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اب انسان کو جو ہے بچپن سے ہی یہ دنیا کی چیزیں دکھ دینا شروع کر دیتی ہیں۔ انسان کا دل دکھ نہیں چاہتا، یہ جنت کی اچھا ہے انسان کے اندر۔ انسان کا من چاہتا ہے کہ جو میں کروں مجھے کوئی روکے نہ ہے۔ اب جننے والی ماں کو جب غصہ آتا ہے تو وہ تھپڑ مار دیتی ہے اس کے، تو اس کا دل دکھی ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی ٹیڑھا بول گیا ہیں، کبھی کوئی کڑوا بول گیا۔ انسان جو ہے دیکھتا ہے بچپن سے ہی دنیا خطرے کی جگہ ہے، ہیں؟ رات کو جو ہے ہم سوتے تو معلوم پڑتی کہ بھئی لکڑ بگا آ گیا یا چیتا آ گیا یا شیر آ گیا، ڈر کے مارے جو ہے اندر بڑھ جاتے۔ باہر سے دنیا بے چین کرتی ہے، ہیں؟ اور اندر سے شیطان بے چین کرتا ہے۔ ساری دنیا دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اب انسان اللہ کی طرف غور کرے کہ کوئی ہستی ہے جو میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرتی، میرے لیے زمین میں سے کھانے سے پہلے روزی نکال دیتا ہے، میرے مقدر کی روزی مجھ تک پہنچ جاتی ہے، کسی بھی طرح پہنچے۔ ایک پاک ذات ہے جو مجھے روزی پہنچاتی ہے۔ باقی دنیا جو ہے، دنیا اور شیطان انسان کے دشمن ہیں۔ جس نے دنیا اور شیطان کو دشمن سمجھ کر صرف اللہ کا سہارا لے کر اللہ کو پہچانا، اللہ کا سہارا لے کر اس پاک ذات اللہ کے سامنے اس کے قدموں میں گردن ڈال دی، اسے اللہ مل جائے گا، وہ جنت میں جائے گا جس میں اسے کوئی چیز دکھ نہ دے گی۔ تو انسان کو بچپن سے ہی اس دنیا کی چیز دکھ دینا شروع کر دیتی ہیں، انسان ہی دکھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ شیطان اندر سے دکھی اور بے چین کرتا ہے۔ اب انسان کا ٹیسٹ ہے کہ غور کر کون تیرا مالک ہے، تجھے روزی کون پہنچاتا ہے، روزی پہنچانے میں تجھے زندگی دینے میں کوئی دھوکہ دھڑی نہیں کرتا۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان یاد کرے کہ ماں باپ مجھ سے بچپن میں کتنی محبت کرتے ہیں اور اب جوانی میں اتنی نہیں کرتے۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ میری کمزور حالت تھی، اللہ نے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی تو ماں باپ کے ذریعے سے پرورش کرائی۔ تو سب سے پہلا احسان اللہ کا ہے۔ کتنے سارے احسان ہیں اللہ کے، انسان غور کرے، سوچ و وچار کرے، انسان سوچے کہ میرے بنانے والے مالک نے تو میرے اندر جو ہے دل میں یہ بات رکھی ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ دے، مگر یہ سارا جہان تکلیف دینے پہ لگا ہوا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ جب انسان غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سچی راہ دکھائے گا، جیون کا مقصد سمجھائے گا کہ اصل جیون موت کے بعد ہے، یہاں تیرا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ہاں، بن دیکھے میری پہچان کر، مجھ سے ڈر، اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر مجھے راضی کر، پھر جو تو چاہتا ہے موت کے بعد پھر میں پورا کر دوں گا۔ جو چاہت میں نے تیرے اندر رکھی ہے جنت کی، وہ جنت میں پوری کروں گا۔ شیطان جو ہے اندر سے برائی کے خیال ڈالتا ہے، اللہ اندر سے بے چین کرتا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے دونوں معاملے چل رہے ہیں۔ انسان غور کرے کہ اس زندگی میں سکون نہیں ہے، شانتی نہیں ہے۔ راستے میں چل رہے ہیں، کوئی باپ پاگل کتا آیا، اس نے کاٹ لیا ہے، نقصان دے دیا،
تو یہاں دکھ ہی دکھ ہیں، تکلیف ہی تکلیف ہیں، انسان کم سے کم سچائی پر غور تو کرے۔ تو جو انسان اس کائنات کی اور جیون کی حقیقت پر، سچائی پر غور کرے، اللہ کی طرف بڑھے، تو بے شک اللہ کی کتاب دھرتی پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کو جو اس کی کھوج کریں دل سے، ان کو راہ دکھاتا ہے، اور ان کو راہ دکھانے کے لیے دھرتی پر ہر وقت کتاب رہتی ہے، آسمانی کتاب، جو آج کے دور میں قرآن مجید ہے۔ سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے سورج کو بھیجتا ہے، ہر روز سورج کو بھیجتا ہے اس کائنات میں روشنی پھیلانے کے لیے، اور دلوں کو روشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو میرے بھائیوں، ایشوری رچنا میں انسان کے اندر جتنے بھی زندگی جینے کے طریقے ہیں، وہ سب قاعدے سے کرنے کا طریقہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ چاہے وہ پیشاب کرنے کا طریقہ ہو قاعدے سے ایشوری رچنا کے آدھار پر، یا بنا ظلم کی حکومت چلانے کا ہو۔ آپ اس دنیا میں دیکھیں گے کہ اس دنیا میں جو جس کام کا ماہر ہے، اس کو وہی کام کرتا ہے، یعنی وہ جو ہے وہی کام کرتا ہے، دوسرا صحیح سے اس کام کو نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آج کے زمانے میں قیاس کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ اب دیکھو نا، موٹر سائیکل کا مستری الگ ہے، کار کا مستری الگ ہے، ٹیمپو کا مستری الگ ہے، سائیکل کا مستری الگ ہے، ہر واہن کا مستری الگ ہے، اور ہر واہن کا چلانے والا ماہر الگ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایشوری رچنا کے آدھار پر سبھی طرح کا ان کے اندر گیان تھا۔ یوں مانو جیسے ہر واہن کے مستری بھی ہیں، اور ہر واہن کو بہترین چلانے والے بھی ہیں۔ ساری کائنات کے ہر علم، ہر نالج کے ماہر تھے، ہر میدان میں بلند اونچا مقام تھا۔ اب ہمارے زمانے میں تو دیش کا بادشاہ ہو یا پردھان منتری ہو، وہ اپنے آفس میں سے نکل کر سائیکل یا رکشہ کیوں ٹھیک کرے، رکشہ کیوں چلائے؟ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آلکس بالکل نہیں تھا۔ اگر آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، کوڑا آپ کا اچانک گر گیا، تو آپ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ میرا کوڑا اٹھا دو، خود اترتے تھے اور کوڑا اٹھاتے تھے۔ اس لیے سنسار کے سچے مالک نے قرآن مجید میں جو فرمایا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا، اور اللہ کو راضی کر کے دکھایا، اور ساری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ سچا راستہ یہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سرکشت ہے، قرآن سرکشت ہے، بس ہمیں صحیح سے صحیح راہ کو پہچاننا ہے، کیونکہ دین میں بھی لوگوں نے ملاوٹ کر رکھی ہے۔ لوگوں نے فرقہ پرستی میں کتنے طرح کا اسلام کو رنگ دے رکھا ہے، دھوکہ ہے شیطان کا۔ جیسے آپ دیکھیں، جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ تمہاری امت کو بنا حساب ہم اجر دیں گے، ثواب دیں گے، اچھے کرم کا بدلہ دیں گے، تو پھر فضائل اعمال میں ان لوگوں نے کہاں سے نماز وغیرہ کا اجر کا حساب لگا لیا کہ فلاں نماز پر اتنے کروڑ اتنے لاکھ ثواب ملے گا، فلاں عمل پر اتنے کروڑ اتنے لاکھ۔ بھائی تم جو ہے قید کر رہے ہو اجر کو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم بے حساب اجر دیں گے، بے حساب اچھا بدلہ دیں گے۔ یہ شیطان کی طرف سے وہ دھوکہ ہے کہ اس امت کو دین حق سمجھنے اور ساری دنیا میں پھیلانے سے کاٹا گیا ہے، اور سیدھے سیدھے عمل کرنے پر اور دنیا کی محبت میں بھٹکایا گیا ہے کہ سیدھے سیدھے عمل کرتے رہو، دنیا پرستی میں لگے رہو، دنیا کے کام کرتے رہو، تاکہ تمہاری دنیا خراب نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ یہاں ہم جنت کی اچھائیں لے کر آئے ہیں، ہماری کھوپڑی میں اللہ نے ہمیشہ جینے کی جنت کا نشہ رکھ دیا ہے۔ یہ زندگی ہمیں نشے میں لمبی دکھائی دیتی ہے، ورنہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو شرک سے بچو، توحید کو سمجھو، ایک ایشور واد کو سمجھو، ایک اللہ کا ادھیکار اسی کو دو۔ لوگوں نے اس نماز میں بھی جو ہے شرک ملا رکھا ہے کہ واسطے رسول اللہ کے بجائے اللہ کے شرک ملا رکھا ہے لوگوں نے نماز کے اندر بھی۔ تو ہم نماز میں نیت میں ایسے نیت باندھیں کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض واسطے صرف اللہ تعالیٰ کے، یعنی صرف اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔
جس نبی کو شرک سے نفرت تھی اسی نبی کو لوگوں نے اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ سنسار بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ میرا بندہ بن دیکھے میری پہچان کرے، مجھے پہچانے، مجھ سے ڈرے اور میرے حکموں پر چلے۔ تو اس کائنات میں ہم سنسار کے سچے مالک اللہ کو اس کی قدرت سے پہچان سکتے ہیں بن دیکھے۔ جیسے ہم دیکھیں کہ انسانی عقل ٹھوکر کھا کر سدھرتی ہے، جیسے مان لیا کوئی جو ہے بینک بنایا اور بڑے حساب سے بنایا اپنی عقل سے سوچ کر کے، اور پھر کیا دیکھا، انہیں ساری چیز دیکھی اس میں بھئی چوری نہ ہو، اس طرح سے بناؤ، اس طرح سے بناؤ، اور پھر کیا دیکھا کہ اس کے بعد بھی چوری اس میں ہو گئی۔ پھر بعد میں پچھتاوا ہوا کہ بھئی یہ جنگلہ ہمیں یہاں نہیں لگانا چاہیے تھا، چور نے جنگلہ ہی اکھاڑ دیا اور اندر بڑھ گیا۔ اللہ ان چیزوں سے پوتر ہے، اس نے زمین اور آسمان بنا دیے، اور پھر قرآن میں کیا کہا ہے کہ اے جن اور انسانوں تم زمین و آسمان سے باہر نہیں جا سکتے، یعنی ایسا پیک کر دیا ہمیں کہ ہم زندہ حالت میں زمین و آسمان سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ٹھوکر کھانے سے پوتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر لو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں ٹینشن مت کرو، ٹینشن، ارے بھائی جب تک انسان کسی کام کی فکر نہیں لے گا اللہ اس کے لیے راستہ نہیں کھولے گا۔ تو انسان کو چاہیے، اللہ کی قدرت ہے کہ جس کام کے لیے فکر لے گا، نیت بنائے گا، سوچ بنائے گا، محنت کرے گا، شریر سے نکلنے والے انگوں پر اللہ نے فیصلہ رکھا ہے۔ جب اللہ کو راضی کرنے کی فکر لیں گے جبھی تو اللہ راضی ہوگا۔ تو یاد رکھیں، جنت، سورگ اور نرک دنیا میں نہیں ہے، دنیا کا سسٹم الگ ہے، جنت کا سسٹم الگ ہے۔ جنت یہ دنیا موت کا گھر ہے، جنت موت سے پوتر ہے۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، جنت دکھوں سے پوتر ہے۔ یہ دنیا بیماریوں کا گھر ہے، وہ دنیا بیماریوں سے پوتر ہے۔ یہ دنیا بڑھاپے کا گھر ہے، وہ دنیا بڑھاپے سے پوتر ہے۔ یہ دنیا گندگی کا گھر ہے، وہ دنیا گندگی سے پوتر ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، یہ اگیان میں کہتے ہیں، ان کو گیان نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر ہی جنت اور جہنم ہے۔ تو بھئی اور زیادہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔